سنتے رہے تو پھر اس پہ کیا کہیں گے جو علماء اس سے صرف دف کی بات نکال رہے ہیں؟ ان کی بات بہت وزنی ہوتی، اس کو بہت قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اگر صورتحال یہ ہوتی کہ بعض دوسرے نصوص میں حرمت واضح ہو چکی ہوتی. اچھا، یعنی یہ معلوم ہوتا کہ یہ ہے تو حرام، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کی حرمت تو فطرت کے اصولوں کے اوپر طے ہے، اس میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. جب آپ یہاں کھڑے ہیں تو اب یک بیک آپ کے سامنے ایک روایت آتی ہے جس میں ایک لونڈی گانا گا رہی ہے، اس کے ساتھ دف بجا رہی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے دف کا استثناء ہے. یعنی حرمت کو پہلے کسی دوسری جگہ سے ثابت کر لیجئے تو پھر یہ استثناء کے موقع کی چیز ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو یہ استدلال اس سے نہیں کیا جاتا. میں آپ کو بعض اور استدلالات کی طرف توجہ دلاتا ہوں. آپ یہ فرمائیے مجھ سے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر خیال یہ ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ یہاں عورت ہی نہیں ہے، مغنیہ ہے، عجیب گانا سنا رہی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے گانا گاتے وقت آواز اپنے آخری حسن کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے. سیدنا صدیق نے بھی سنا ہے. تو اگر استنباط کرنا تھا تو ان چیزوں کا کرنا تھا، اس کا استنباط نہیں ہوتا. یہ بات اس وقت ہوتی جب کہ استثناء بیان کرنا مقصود ہوتا. یعنی دیکھیے نا، مثال کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ریشم ممنوع ہے، ہم نے اس کو قرآن مجید کے اصول پر بھی جان لیا کہ وہ کیوں ممنوع ہے. اب کسی موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے بٹن میں کچھ ریشم کا کپڑا لگا ہوا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو اب گویا حرمت پہلے واضح ہو چکی ہے، اس سے استثناء پر استدلال کیا جا سکتا ہے. تو الٹ استدلال تو ہو سکتا تھا، لیکن اس سے آپ حرمت ثابت نہیں کر سکتے. یا یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے دف بجانے کی تو اجازت دی ہے لیکن باقی چیزوں کی ممانعت کر دی ہے. وہ ممانعت پہلے الگ سے ثابت کیجئے، اس کے لیے صریح نصوص پیش کیجئے. اور ہم پیچھے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ نہ اس طرح کی کوئی چیز قرآن مجید میں ہے اور نہ صراحت کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، نہ اس باب میں کوئی سنت جاری کی گئی ہے. اس سے جو کچھ بھی آپ سمجھیں گے وہ استنباطات ہیں. کسی روایت سے آپ نے سمجھ لیا، کسی موقع کی بات سے آپ نے سمجھ لیا، ان کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھنا چاہیے. تو میں نے تو اس سے کوئی استنباط نہیں کیا، یہ بھی استنباط نہیں کیا کہ دیکھیے موسیقی حلال ہو گئی. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ کہاں کمبی آ رہی ہے، کہاں توجہ دلائی جا رہی ہے، کہاں کسی چیز کی اباحت محسوس ہوتی ہے، کس جگہ کسی چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے، کہاں تحسین کی جا رہی ہے. یہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. یعنی اس سے پہلے جو روایت ہم دیکھ چکے ہیں اس میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی سنوائی ہے. سیدہ سے پوچھا ہے، ان سے سوال کیا ہے کہ کیا تم سننا پسند کرو گی، پھر خود تھالی دی ہے اور اس کے بعد خاتون سے کہا ہے. اور جب ہم اس روایت میں آتے ہیں تو یہاں آپ نے اجازت دی ہے، یہاں بیٹھ کے سنتے رہے، یہاں آپ کے ساتھ سیدنا صدیق بھی موجود رہے، پھر ایک تبصرہ بھی کیا ہے. تو ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ دین کا صحیح فہم اگلی نسل